السلام علیکم دوستوں، میرا یوٹیوب چینل ہے، آپ سب دوستوں گزارش ہے میرے چینل کو لائک کمنٹ اور سبسکرائب کریں۔ جہنم کے بارے میں ہم اولیاء کرام کے بارے میں بیانات آپ کو بتا رہے ہیں۔ النار و صحابۃ، جہنم اور صحابہ کرام رضوان اجمعین۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ جہنم کی آگ یاد آنے پر روتی رہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہیں جہنم کی آگ یاد آئی تو رونے لگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت میں عائشہ کیوں رو رہی ہوں؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، جہنم کی آگ یاد آنے پر رو رہی ہوں۔ کیا قیامت کے روز آپ اپنے اہل و عیال کو بھی یاد رکھیں گے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 3 جگہوں پہ کوئی آدمی کسی دوسرے آدمی کو یاد نہیں کرے گا۔ میزان کے پاس یہاں تک کہ اسے پتہ چل جائے گا کہ ان کے اعمال کا وزن ہلکا رہا ہے یا بوجھل۔ نام اعمال ملنے کے وقت جب پکارا جائے گا، آؤ اپنا اپنا نام اعمال پڑھو، حتیٰ کہ اسے پتہ چل جائے گا اس کے نام اعمال میں دائیں ہاتھ میں دیا جاتا ہے یا بائیں ہاتھ میں، پشت کے پیچھے سے۔ اور پل صراط سے گزرتے وقت جب وہ جہنم کے اوپر رکھا جائے گا، اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ اللہم حفظنا امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ سب کی حفاظت فرما۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ اور ان کی بیوی جہنم کو یاد کر کے روتے رہے۔ حضرت قیس بن ابی حازم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ اپنی بیوی کی گود میں سر رکھے ہوئے تھے کہ اچانک رونے لگے، ان کے ساتھ ان کی بیوی بھی رونے لگی۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا، تم کیوں رو رہی ہو؟ بیوی نے عرض کیا، آپ کو روتے دیکھا تو میں نے رونے لگی۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، مجھے اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان یاد آ گیا، تم میں سے کوئی ایسا نہیں جس کا جہنم میں سے گزرنا ہو۔ سورہ مریم۔ اور مجھے معلوم نہیں کہ جہنم کے اوپر رکھے ہوئے پل صراط کے اوپر سے گزرتے ہوئے ہم بچیں گے یا نہیں۔ اسے حاکم نے روایت کیا ہے۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ جہنم کو یاد کر کے روتے رہے۔ حضرت زیادہ بن اسود رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ بیت المقدس کی مشرقی دیوار پر تھے، اچانک رونے لگے۔ لوگوں نے پوچھا، یہ ابو الولید، حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ کی کنیت کیوں رو رہی ہو؟ حضرت عبادہ رضی اللہ عنہ فرمانے لگے، یہی وہ جگہ ہے جہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ میں نے جہنم دیکھی ہے۔ اسے حاکم نے روایت کیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اللہ کے عذاب کا خوف۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر آسمان سے کوئی پکارنے والا پکارے، لوگو تم سب جنت میں داخل ہوگے سوائے ایک آدمی کہ تو مجھے ڈر ہے وہ آدمی میں نہ ہوں۔ اور آسمان سے کوئی پکارنے والا پکارے، لوگو تم میں سب جہنم میں جانے والے اور سوائے ایک آدمی کہ تو میں امید رکھتا ہوں کہ وہ اللہ کے فضل و کرم سے میں ہوں۔ اسے ابو نعیم نے حلیہ میں روایت کیا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ جہنم کی گرم اور زہریلی ہوا کا عذاب یاد کر کے دیر تک روتی رہیں۔ حضرت عروہ اپنے باپ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں، میں نے جب صبح گھر سے نکلتا تو پہلے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے گھر سلام عرض کرتا۔ ایک روز میں گھر سے نکلا، حسب معمول سلام کرنے کے حاضر ہوا تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نماز میں کھڑی تھی اور قرآن مجید کی آیت فمن اللہ علینا ووقانا عذاب السموم، اللہ نے ہم پر احسان کیا اور گرم زہریلی ہوا کے عذاب سے بچا لیا، سورۃ آیت نمبر 127 تلاوت فرما رہی تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ یہ آیت بار بار پڑھتی جا رہی تھی اور روتی جا رہی تھی۔ میں نے انتظار کے لیے کھڑا ہو گیا حتیٰ کہ میرا جی بھر گیا اور میں کسی کام سے بازار چلا گیا۔ واپس پلٹا تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بھی نماز میں کھڑی تھی اور وہی آیت پڑھ کر روتی جا رہی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ عذاب کی آیت پڑھ کر اس قدر روئے کہ بیمار پڑ گئے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سورۃ طور کی تلاوت فرما رہے تھے جب وہ اس آیت میں پہنچے، بے شک تیرے رب کا عذاب واقع ہونے والا ہے۔ آیت نمبر 7 تو رونے لگے، بہت روئے حتیٰ کہ بیمار پڑ گئے اور لوگ آپ کی عادت کے لیے آنے لگے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے چہرے پر رونے کی وجہ سے 2 سیاہ لکیریں پڑ گئی تھیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ لوہار کی دکان پر آگ دیکھ کر رونے لگے۔ حضرت سعد بن اخرم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے ساتھ جا رہا تھا میں، ہم لوہار کی دکان سے گزرے تو انہوں نے آگ سے سرخ لوہا باہر نکالا تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے دیکھنے کے لیے کھڑے ہو گئے اور رونے لگے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ جہنم یاد کر کے بہت روئے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ بہت زیادہ روئے۔ ان سے پوچھا گیا کہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ فرمایا کہ اللہ عز و جل نے اپنی 2 مٹھیاں مخلوق سے بنی، ایک کو جنت میں ڈالا، دوسری کو جہنم میں۔ میں نہیں جانتا میرا تعلق جنت والے گروہ سے ہے یا جہنم والے گروہ سے۔ وضاحت یاد رہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک اللہ تعالیٰ نے جہنم اور جنت کو پیدا کیا، دونوں کے لیے الگ الگ لوگ بنائے، مسلم نے روایت کیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہ جہنمیوں کا پانی طلب کرنا یاد آیا تو رونے لگے۔ حضرت سمیر ریاحی رحمہ اللہ نے اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما ٹھنڈا پانی پیا تو رونے لگے، بہت زیادہ روئے۔ اس سے دریافت کیا کہ آپ کیوں اتنا روئے ہیں؟ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا، مجھے قرآن مجید کی آیت یاد آ گئی کہ جہنمی جس چیز کی خواہش کر رہے ہوں گے اسی وقت اس سے محروم کر دیے جائیں گے۔ سورۃ سبا آیت نمبر 54۔
جہنمی جس چیज़ کی خواہش کر رہے ہوں گے اسی وقت وہ اس سے محروم کر دیے جائیں گے۔ سورۃ سبا آیت نمبر 54۔ اور مجھے معلوم ہے کہ اس وقت جہنمی کچھ نہیں چاہیں گے، بس ان کی ایک ہی خواہش ہوگی پانی ملنے کی، کیونکہ اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا جہنمی اہل جنت سے درخواست کریں گے تھوڑا سا پانی ہمیں دے دیا جائے، دے دو، یا جو رزق ہے اللہ نے تمہیں دیا ہے اس میں سے کچھ پھینک دو۔ سورہ اعراف آیت نمبر 50۔ اور سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ جہنم کے تصور سے ہنستے نہیں تھے۔ حجاج بن یوسف نے حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ سے حیران ہو کر پوچھا مجھے پتہ چلا ہے کہ آپ کبھی نہیں ہنستے۔ حضرت جبیر رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں کیسے ہنس سکتا ہوں جب کہ جہنم بھڑکا دی گئی ہے، تو گاڑ دیے گئے ہیں اور اللہ کی فوج جہنم کے فرشتے تیار کھڑے ہیں۔ کوئی مومن پل صراط عبور کرنے سے پہلے پہلے بے خوف نہیں رہ سکتا۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں مومن آدمی پل صراط عبور کرنے سے پہلے پہلے گھبراہٹ سے امن نہیں پا سکتا۔ اللہ رب العالمین ہمیں جہنم کے عذاب سے بچائے، آمین۔